بے شک جبریل ٹھیک آ کیا وہ ہلاک ہوگا آمین. آپ اندازہ لاؤ سن بھی تے مہینہ ملیا 13 دن اسی گزار بیٹھے ہیں. ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جا کے اصل کتنے کو جمن کیتے نے جڑے رب کی رضا کے مطابق سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے دے میں سمجھدا ساڈا عمل ہے ہی کوئی نہیں. مسجداں پہلے دن آباد سی اور پھر مڑ کے دوبارہ کوئی حال ویرانی ہے. مسجد پھر نمازیوں کی منتظر تراویح دے اندر پہلا جو شوق اور شغف سی پہلے دن کا اب نظر نہیں آ رہے. وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل نے گناہ کے سبب نے چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑے. اصل نے مہینہ پہ بدل لیا لیکن اپنی عادتیں نہیں بدلیاں. حضرت اقبال نے نا وہ مسجد شبر لاہور دیکھی نا تو دیکھ کے رو گیا کیا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں کا نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں کا نمازی بن نہ سکا. باہر رمضان ملیا ملتے تو ہن ملیا بخششا مغفرتا رحمتا دعائے مقدس ملیا. حضور نے پیارے صحابی جناب سیدنا عمر بن خطاب دا دور ہے. میں دسنا چاہنا خالق کائنات اپنے بندیاں نال کتنا پیار کرنا ہے. اودیاں صداواں تے بندے دی صدا تے رب لبیک کیویں کہندا ہے تے گناہگاراں تے خطاکاراں دے رب مان کیویں رکھدا ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب دا دور ہے. آپ گلی دے اندر گزر رہے تھے ہاتھ دے اندر درہ فاروقی ہے کوڑا فاروقی ہے. ایک گناہگار خطاکار سیاکار بدکار شرابی گلی دے دوسرے نکر تو سامنے ہویا. اودی بغل دے اندر شراب دی بوتل رکھی ہے تے بوتل رکھیا اپنے مزے دے اندر خراما خراما چلدا پیا. جدوں سامنے نظر پئی ویکھیا رب دے سونے محبوب دا سونا تے عدل والا انصاف والا تے بڑے روب تے دبدبے والا غلام عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین آ رہا ہے. بوتل بغل تلے شراب دی. جدوں حضرت عمر بن خطاب نو ویکھیا نا جویں ہوندا ہے نا پتر سکولوں چھپ جائے تے بازار پھردا ہوئے تے اچانک کپے تے نظر پے ہوئے تے سارے رک جاندے نے. جویں انہیں بھی ویکھیا نا حضرت عمر بن خطاب نو حضرت عمر کا کوڑا تے وہ کوڑا جدوں شیطان بھی پناہ منگدا ہے. اور حضرت عمر کی شان ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گلی کو عمر بن خطاب گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کے نس جاتا ہے. اے عمر بن خطاب عمر بن خطاب نے دیکھا نا تو حواس باختہ ہو گیا. ایک لمحے واسطے حواس باختہ ہویا. پھر عمر کے کوڑے کا خیال آیا تو بچن کی تدبیر سوچنے لگ گیا. ہاں بغل ایک بوتل کی ہے شراب کی رکھی بھی شراب اس خریدی بھی شراب سی کہ بغل ایک رکھی بھی شراب سمجھ کے عمر ابن خطاب سامنے آئے. درد مارے حواس باختہ ہو گیا. پھر دلی دل تار رب نال ملائی. رب نال ملا کے کہندا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے تے دیوڑ دے سے نکالا. لکھ گناہ
بڑی لجپالی کرتا ہے، اسی تو نا امید ہو گیا ساتھ لوگ کہتے ہیں بس ایک گناہ ہو گیا بس تو گیا دار اسلام تو ہی خارج ہو گئے، لیکن میں کہنا نہیں نہیں، خالق کے کائنات کی نعمت پکار کے کہنی ہے باز آ باز آ، ہر آج ہستی باز آ باز آ، ارے رک جا رک جا، ہر کے آج ہستی باز آ، گر کافر ہو گرچہ کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے صد بار توبہ شکستی باز آ، باز آ، تو گناہگارہ باز آ، کافر ہیں مجوسی ہیں گناہگار ہیں بت پرست ہیں باز آ، کی کر باز آ، فرمایا ای درگاہ ماں، اے میری بارگاہ ہے، درگاہ نومیدی نیس، کہ دنیا دارہ دی نا امیدی دلان والی بارگاہ نہیں کہ ایک گناہ ہو گیا کہ ساری عمر واسطے رشتہ تعلق کٹا، سارے احسانات ایک دم وچ بھول گئے، بندے کو خطا ہو گئی، فرمایا اے ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، صد بار توبہ شکستی باز آ، او گناہگارہ دے 100 بار توبہ ٹوٹی ہے تے 100 بار ٹوٹی توبہ نو جوڑ کے پھر خالق دی بارگاہ کے اندر آ جا۔ اچھا حضرت عمر بن خطاب انہیں کیا مالک آج بچا لینا عمر دے گھوڑے تو دے، آج تو بعد مالک کے گناہ دوبارہ نہیں کریں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا کی ہے چادر ہے، انہیں نہ ڈردے منہ لفظ کرے کہنے لگا عمر ایک دودھ دی بوتل ہے، کی ہے رکھی کے چیز سی خریدے کے سی شراب، خریدی کی شراب سی، بغل ایک رکھی ہوئی شراب سی، لیکن میں کیا رب گناہگاراں دی لاج کے رکھ رہا ہے، انہیں ڈردیا کیا عمر اے دودھ دی بوتل ہے، عمر نے کیا چادر اتار کے میں ویکھا، جب چادر اتاری چادر اتار کے جب عمر نے ویکھیا بوتل تے شراب دی ہے لیکن وچ دودھ پیا چھلک رہا ہے، عمر بن خطاب سمجھ گئے بوتل سیل پہ کے بندے چکر بندے کھلی بھی نہیں، عمر سمجھ گئے بندے کا معاملہ رب نال ہو گیا، عمر کہنے لگے دسو اصل معاملہ کی ہے، کہنے لگے عمر جس رب دی بارگاہ جو توبہ کیتی ہے جے معاملہ اس کو نہ پوچھ لوے تے مزہ ہی آ جائے گا، نہ عمر اس کو نہ پوچھ، جنہیں اتنا بڑا کرم کیتا ورنہ نہیں تو دس، انہیں آکھیا عمر بس ہون توبہ کر چھڑیے، ہون توبہ کر چھڑیے، کہ عمر میں بڑا شرابی سا، لیکن عمر میں توبہ کر چھڑیے تو سن میں خریدی بھی شراب سی، میں لے کے بغل ایک شراب رکھی سی، لیکن عمر جب تیرے دیکھیا نا تیرے خوف کی وجہ تو خالق کے کائنات تو معافی منگی، میں کہا مالکہ آج تو بات نہیں پیڑی، میری آج شراب دی بوتل انہوں لکا دے مالک، اور مالک آج میری توبہ قبول کرنا، عمر میں جو منہ کڑیا خالق کے کائنات نے قبول کیتا، عمر میں کدے شہد کی بوتل کہندا تے میں یقین ہے رب شہد کی بوتل بڑھا دیتا، ہاں اس یہاں سے کنارہ کبھی ہم نے نہ کیا، پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت تدبیر کی جہنم کی مگر تیری رحمت نے مالک یہ بھی گوارا نہ کی، کتنا کریم رہا۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ تو سنا ہو گیا، بندے نے 99 قتل کیتے، ایک قتل رہ گیا، ایک بندے کو گیا نا نیم حکیم خطرہ جہاں تے نیم ملا خطرہ ایمان، نیم ملا کو گیا وہ تو پوچھا حضور مسئلہ دسو،
ایک بندے نے 99 کیتے ہونے قتل، پھر رب کی بارگاہ توبہ کرنا جا، کیا ہوگی توبہ قبول ہے؟ نہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں مارن جو گئے، انہیں کہا اچھا میں بندے نو پڑکاندہ تو تو میں مار سکتا، انہیں کٹی تلوار کہا چلو 99 سے 100 ملا دی۔ پہلے کتنے قتل سے؟ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 99 قتل، پھر ایک اور ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 100۔ جب 100 پورے ہو گئے نا پھر وہ اپنی معصیت سے سرمست ہو گیا۔ اچانک ایک دن پھر وہ خیال آیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا، توبہ ہی کرنا، پھر وہ ایک اللہ کے کامل ولی نے بول گیا، انہوں کہنے لگا پہلے 99 سال پچھلے بندے ایک گیا سی، خدا میں گلا لا دیتا سی، تو ادا کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا سرکار سڈا کی خیال ہے؟ یہ کرو رب قبول کر سی، قریب ایک ولیاں دی بستی اتنے جاؤ، جا کے انہوں نے صحبت دن گزارو، اللہ تمہاری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ انہیں دل کے اندر عزم مصمم کر لیا کہ آج تو بعد گناہ نہیں کروں گا، اور میں ولیاں دی بستی ال جا رہا۔ جب پہنچے نا رستے وچ تھوڑا جا فاصلہ طے کیتا تے رستے موت آ گئی، ڈگ پیا۔ علماء فرماتے ہیں اے جڑا فاصلہ ہی نہیں نا اس اللہ کے بندے کولوں جتنے دیکھا نا یہ فاصلہ تھوڑا سی، اگلا فاصلہ ولیاں دی بستی تک زیادہ سی۔ حالانکہ کائنات نے فرمایا توبہ کرنا آیا سی، او زمین تو سمٹ جا، اے زمین تو پھیل جا۔ یعنی جس بندے کولوں مل گیا اس کو فاصلہ دور ہو جائے کہ ولیاں والی زمین سمٹ جا تاکہ ولیاں دے نزدیک ہو جائے۔ ہوں آ گئے فرشتے دونوں، نیکی والے آدمی آ کے نہیں نہیں بندہ بڑا چنگا ہے توبہ کرن جا رہا سی لہذا ساڈا ہے اسی لے کے جاواں گے۔ گناہگار کہا کہ تہاڈا کتھوں ہے؟ نیکی دا ارادہ ہی کیتا سو، نیکی کیتی تے کوئی نہیں، 100 قتل کیتا بندے نو نہیں اسی لے کے جاواں گے۔ خالق کے کائنات نے فرمایا نہیں انج نہ کرو، فیصلہ کرو کہ فیصلہ یہ ہے کہ فاصلہ ناپو، جس طرف کا فاصلہ زیادہ ہے وہ بندے چھوڑ دو، کہ جس بستی کا فاصلہ قریب ہے تو لے جاؤ، جی ولیاں دے نزدیک ہے تو چنگے لے جاؤ، جی گناہگاراں والے طرف نزدیک ہے تو وہ لے جاؤ۔ جب زمین ناپی نا جتنے قدم لگے سننا وہ زمین نصف سی، باقی کا سارا تڑ ولیاں وال پہ آ رہا سی، یعنی فرض کرو اے سینٹرل پوائنٹ ہے، اے ولیاں والی طرف ہے یہ دوسری طرف ہے، وہ سارا تڑ قدم لکیر دے سن باقی سارا تڑے ولیاں والے پاسے کر۔ حالانکہ کائنات نے فرمایا چلو لکیر تے پیر ہی ہنسلے کر تڑتے سارا ولیاں والے پاسے نہ لہذا بخشش فرما دے۔ کتنا کریم رب ہے۔ آج دیکھو جیسے کہ ہم 13 دن رمضان دے گزارے، اسی سوچیے اسا کتنی نمازاں جماعت نال پڑھی، اسا روزے تے رکھے لیکن کتنے لوگوں دے حق مارے، اسا روزے تے رکھے لیکن کتنی غیبتاں کیتیاں، اسا روزے تے رکھے لیکن کتنے لوگوں دی جناب اسا حق تلفی کیتی، اسا رب دے حق ادا کردیاں ہویا نماز بھی رکھی روزہ بھی رکھیا، لیکن جو بندیاں دا حق سی زکات دینا اسا کیوں نہیں دیتا؟ آج 13 دن گزر کے یقین جانو میں دعوے نال کہنا کوئی ایک آدھ بندہ یا کچھ گنے چنے بندے ہون کہ جنہاں دا رمضان اور غیر رمضان ایک دوسرے تو الگ ہون، اچھا جی ماہ رمضان ہے 25ویں رات میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم قرآن ہے، تمام ماں باپ کے انتظامیہ نال تعاون فرماؤ تاکہ جو افاظ کرام قرآن بھی سنا دیں انہوں نے خدمت کی جائے، اور نال باقی احباب بھی جو ہے تعاون بھی سنا شرط ضرورت ہے۔ مسجد تھوڑے لیے مکرم دی ہوتی ہے، تھوڑیاں پاک روزیاں جو اسی امید رکھتے ہیں کہ خالق کی کائنات ساری مدد و نصرت فرمان گے۔ اچھا میں اب کرے سے خالق کی کائنات نے مغفرت دی شرائط آج تو ترجمہ کر لیں انشاءاللہ میرا موضوع ختم ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ،
اے جو رمضان کے اندر یا غیر رمضان میں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جدو محبوبہ اپنی جانا تے ظلم کر پاون جاؤکا اے تیرے دوارے آ جان فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ پھر اللہ تو استغفار کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پر میں محبوب استغفار بھی نہ کیتا تیری بارگاہ چ آ بھی گئی ہن تیری سفارش ہوے گی تے محبوب انہاں دی بخشش ہو جائے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَجَعَلَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اے اللہ نو تواب توبہ قبول کرنے والا سب تو زیادہ تواب جمع منتہا جمود اسیگا فرمایا توابا سب تو زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیمہ اور سب تو زیادہ رحم کرنے والا پانی میں اکثر کہتا ہوں نا لوگوں خالق کے کائنات کی رحمت سڑے تو صرف ایک قدم دے فاصلے ہیں حضور کی بارگاہ دا استغاثہ پیش کیتا وسیلہ پیش کیتا تے توبہ کی تھی بس اتنا جا عمل حضرت شیخ منصور حلاج علیہ رحمہ